نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کہ مٹ جاتے ہیں جن سے سب درد اور غم وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ و ہر دم بگردابے ولا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی یا مرشدی برحق غوث اعظم بم نے بھی سر و سامہ مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے پا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستانہ ذکر لیدے کرم کشا منع علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا درود پاکہ ہتیا پیش کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس نبی پر جھن کر درود پاک پڑھیں جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ در ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قلب و اضطراب کا مسیحا ہے، دین جس کے در دولت کا رومی غلام، رات جس کے آستانہ عرش نساء کی حفشی کنیز، سارے فرشتے جس کے در دولت پہ آ کر درود سلام پیش کرتے ہیں، وہ نبی جس کی ایک نظر نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو غنی بنا دیا اور علی کو شجاعت کا تاجدار بنا دیا. وہ نبی جس کی ایک نظر نے جناب حضرت امام علی مقام امام حسین کو سارے شہیدوں کا تاجدار بنا دیا.
اسی نبی کی بارگاہ میں پوری محبت سے پوری ایمانداری سے ایک آواز میں بلند آواز کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کریں. اللہم سیدنا صلی اللہ علیہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غلامی کا سود دیتے ہوئے بابا سے بلند ایک مرتبہ اور ہدیہ درود. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ کل باران رحمت برسنے کے سبب سے ہمارا یہ پروگرام رک گیا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا بارش کو برسائے، لیکن ان جگہوں پر زیادہ برسائے جن جگہوں پر بارش کی بہت ضرورت ہے. رب کا احسان عظیم ہے کہ آج واپس پھر ہم محفل امام حسین میں حاضر آ گئے ہیں. آخری 2 تقریریں رہی ہیں، ایک آج کی ہے اور ایک کل کی ہے. آٹھ تقریریں ہوئی. یہ بات میں نے ایک بھی تقریر میں بتائی نہیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں. اور جب میں یہ بات بتا دوں تو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں دور و دراز بیٹھ کر اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں. وہ اعلان یہ ہے کہ دیکھو ذکر حسین مائک کی وجہ سے، لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے آپ لوگ اپنے گھروں پر بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں. مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو محفل کے تعلق سے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین پر گشت کیا کرتے ہیں، زمین پر گھوما کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کی یاد میں سجانے والی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور جس جگہ پر وہ محفل فرشتوں کو مل جاتی ہے اسی محفل میں فرشتے آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں. لیکن ہم تو خاکی ہیں نا، ہم تو اپ ٹو ڈیٹ سر سے لے کر کے پیر تک مکمل خاکی ہیں. نوری مخلوق کو دیکھنے کی وسعت ہم میں نہیں ہے. ہماری نگاہوں میں، ہماری بصارت میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو دیکھ لیں. اس محفل میں نہ جانے کتنے اللہ کے فرشتے جلوہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ، جہاں جہاں میرے بندے میرے نیک بندوں کی یاد میں محفل سجا کر بیٹھتے ہیں نہ وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرو، اور اپنے نورانی پروں سے ان محفل میں بیٹھنے والے میرے بندوں کو ڈھانپ لیا کرو. ہمیں لکھتے ہیں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی نورانی محفل، اپنے نورانی پروں سے محفل والوں کو بولو. جتنی دیر تک بندہ محفل میں بیٹھتا ہے، ذکر سنتا ہے، ذکر سناتا ہے، بیٹھنے والوں کا چرچا اور سنانے والوں کا چرچا اور سننے والوں کا چرچا اللہ تبارک و تعالی آسمان کی دنیا میں فرماتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرے رب کا تو فرمان ہے. تو دیکھو آپ لوگ
जितने दूर दराज मकामों पर बैठकर सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को इमाम आले मकाम के सदक़े में दुनिया की और दोनों जहान की सारी खुशियां अता फरमाए। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप अपने दरवाजों से, आप अपने घरों की ओटों से बैठकर सुनोगे तो वो सवाब नहीं पाओगे जो सवाब महफिल में आकर बैठ के सुनने से मिलता है। सुभान अल्लाह। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दूर दराज मकामों पर अगर बैठकर सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम जैसा करना है तशरीफ रखें। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अहले बैत का जिक्र फरमाता है और अपने हबीब से फरमाता है, मेरे नबी तुम कह दो अपनी उम्मत से कि हमने जो तबलीग की है हम उसका कोई मुआवजा तलब नहीं करते, हम उसकी कोई उजरत तलब नहीं करते, मगर ये कि तुम मेरे घर वालों से, मेरी फैमिली से मोहब्बत करो। हम सब हुसैनी है ना? बोलो जोर से बोलो। सच्ची बात बताने में डरने का नहीं, पहली बात ये बता दो, हम लोग हुसैनी है ना? तो हुसैनी होने का सबूत भी तो देना चाहिए। कुछ अशार में लिख कर लाया आप लोगों को सुनाता हूं। नज़्म में नहीं सुनाऊंगा, मैं नस्र में सुनाऊंगा। क्या ही खूब फरीदी शायर ने बेहतरीन अंदाज में लिखा है। कहते हैं कि निज़ाम हक को बचाओ। निज़ाम हक यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो हकीकी निज़ाम है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत है, उसके ताल्लुक से बात हो रही है। फरमाते हैं निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो। एक एक शेर दिमाग में उतरना चाहिए। फरमाते हैं निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊरे दीन को जगाओ अगर हुसैनी। शऊरे दीन को जगाओ, खाली दुनियादारी करने से काम बनने वाला नहीं। शऊरे दीन को जगाओ अगर हुसैनी हो। फरमाते हैं जुलूसो जलसाओ नारा ही बस नहीं सब कुछ। दिल पे लगने वाली बात है। जुलूसो जलसाओं में नारे लगाना ही सब कुछ नहीं, बस अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। उन्होंने मौत के शोलों पे भी नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने मौत के शोलों पे भी नमाज नहीं छोड़ी। वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। ख्याले कौम अगर है तो मिलके काम करो। कौम का ख्याल करने वाले आपस में लड़ा नहीं करते। कौम का ख्याल करने वाले सुन्नियत का काम करने वाले आपस में लड़ा करते नहीं। इशारा दे रहा हूं। फरमाते हैं ख्याले कौम यानी कौम का ख्याल, ख्याले कौम अगर है तो मिलकर काम करो। हसद की आग बुझाओ अगर हुसैनी हो। हसद की आग बुझाओ अगर हुसैनी हो। हुसैन वारिसे इल्मे नबी को कहते हैं। बचल कर कह दो हुसैन वारिसे इल्मे नबी को कहते हैं। पढ़ो पढ़ाओ सीखो सिखाओ
سکھاؤ اگر حسینی ہو. سنو فریدی محرم کا ہے یہی پیغام. سنو سنیو محرم کا ہے یہی پیغام. سنو مسلمانوں محرم کا ہے یہی پیغام. سنو نریات کے غیرتا سنیو محرم کا ہے یہی پیغام. وفا کا وعدہ نبھاؤ اگر حسینی ہو. وفا کا وعدہ نبھاؤ اگر حسینی ہو. حسینی ہونے کا دعویٰ ہی بس نہیں ہوتا. میں حسینی ہوں مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ چاہتا ہوں میں مسلمان ہوں, مصطفیٰ کی امت میں ہوں, میں حسینی ہوں, مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. جب بندہ کوئی عمل ایسا اختیار کرتا ہے کہ اس کے چلنے میں حسینیت نظر آتی ہے, اس کے بولنے میں حسینیت نظر آتی ہے, اس کے ہنسنے میں حسینیت نظر آتی ہے, اس کے چلنے میں حسینیت نظر آتی ہے, اس کے بیٹھنے اٹھنے میں حسینیت نظر آتی ہے, اس کے اخلاق و کردار میں حسینیت نظر آتی ہے, تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں. تم گلی سے جاؤ گے, ہمارا تو ہمارا گیٹ تجھے دیکھ کر کہے گا دیکھو محمد کا غلام حسینی آ رہا, مصطفیٰ کا غلام حسینی آ رہا ہے. اور دیکھ کر صرف یہ نہ کہیں گے ہمارا مسلمان تو یہ کہہ کر بس ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کا امتی آ رہا ہے, اللہ کا سچا بندہ آ رہا ہے, حسینی آ رہا ہے, سنی آ رہا ہے, سنی صحیح العقیدہ آ رہا ہے. لیکن جب تیرے اخلاق پر نظر گیر کی پڑے گی, لیکن جب تیرے اوتار پر نظر گیر کی پڑے گی, لیکن جب تیرے اخلاق کے اوپر نظر گیر کی پڑے گی, تو یہ نہیں کہے گا کہ حسینی آ رہا ہے, یہ نہیں کہے گا مسلمان آ رہا ہے, یہ نہیں کہے گا اللہ کا بندہ آ رہا ہے. تجھے جب اخلاق جیسی تیرے اخلاق دیکھے گا, تیرا حسن دیکھے گا, تیرا جمال دیکھے گا, تو تیرے کردار کو دیکھ کر یہ کہے گا جب امتی اتنا کمال والا ہے تو اس امت کا نبی کتنا کمال والا ہے. امتی اتنا لاجواب ہے تو اس امت کا جو نبی ہے وہ کتنا جمال والا ہوگا, وہ کتنے کمال والا ہوگا. دعویٰ کرنے سے کام چلتا نہیں. نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نعرے غوث یا علی مدد, نعرے حیدری یا علی. اور ٹھیک ہے یار, اور بندے پہلے پکڑ تو سے چھوڑا اسے جاتا ہے جس کو پکڑا. بزرگوں سے کبھی پوچھا کہ نہ ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب کیا تمہیں بتائیں گے. جو بزرگوں کے اخلاق اور بزرگوں کے واقعوں کو سن کر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا. ان بزرگوں کے افعال اور ان کے اقوال کو پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. میرے خواجہ کی زندگی کی لسٹ کے اندر ایک سطر ایسی بتاؤ کہ شریعت کے خلاف کام کرا ہو. 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز چھوڑی ہو, رمضان کے روزوں میں سے ایک روزہ چھوڑا ہو, ہر چھٹی بھرنے کے لیے مجمع جاتے ہو,
لیکن اے سنی اہل سنت والجماعت کے وفادار اہل سنت والجماعت کے اندر رہنے والے، میں تجھے کہتا ہوں آگ سے کیوں کرنے کے لیے جاتا ہے، نیاز خون بناتا ہے، قبر میں یہ سب کام نہیں آئے گا، نیازوں کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا ایسا نہیں، اگر اس نے حسن نیت کے ساتھ بنائی ہوگی، آئیگا سمجھ ریاکاری کے لیے بنائی ہوگی تو بس کھلا لیا پل کیا ختم ہو گیا۔ ان کی لسٹ کے اندر ان کی زندگی کی سوانح حیات کے اندر ایک سطر مجھے بتاؤ کہ انہوں نے ایک کام شریعت کے خلاف کیا ہو، ایک لیڈیا میں نہیں ملے گی، ایک سطر میں نہیں ملے گی، تب ان کو ماننے والے ہیں، ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے نام سے برکت حاصل کرنے والے ہیں، تو پھر ان کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کے تحت عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ہاں نعرہ غوث کا دمن اور خواجہ کا دمن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، تو اے خواجہ، اے غوث پاک، اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق اعظم، اے مولا علی مشکل کشا، اے خواجہ عبداللہ، اے غوث اعظم، اے امام حسن، اے امام زین العابدین، اے امام محمد باقر، اے امام جعفر صادق، ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کا دامن پکڑا ہے آپ کے فرمان پر عمل کر کے۔ سبحان اللہ۔ صرف دنیا میں نہ چھوڑیں گے، دنیا میں بھی نہ چھوڑیں گے، قبر میں بھی نہ چھوڑیں گے، میدان محشر میں بھی نہ چھوڑیں گے، جب آپ کا دامن آپ کے فرمان کے مطابق ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ کا ہی دامن ہمیں جنت کے باغات میں گھماتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، میں تم سے جو تکلیف کی ہے نا، میں اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے، میری فیملی سے تم محبت کرو، میرے گھر والے سے تم محبت کرو۔ قال علی فاطمہ وولدہما، مصطفیٰ فرماتے ہیں علی، فاطمہ اور حسن و حسین یہ میرے گھر والے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میرے گھر والے۔ اور اس میں کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا وہ بھی غلط، سب کو مانے وہی اصلی پنجتنی ہوتا ہے، جو سب کو مانتا ہے بولو وہی اصلی پنجتنی ہوتا ہے، اور اسی کا حق ہوتا ہے کہ 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری وہی لگا سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے مزید مجھے مولا علی مشکل کشا اور جناب حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے میں بیان کر چکا ہوں، جناب حضرت امام حسن و حسین کے تعلق سے سنیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن و حسین میری جنت کے 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام حضرت امام حسین کو سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، کبھی رخسار کا بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے تھے، کبھی زلفوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی آغوش میں بٹھاتے تھے، کبھی پیار کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ میں نے بتایا تھا خطبہ چالو ہو اور حسین اگر گر جائے، مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو گود میں بٹھا۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے ساری محبت کو ایک طرف رکھ دو، اس محبت کا جو امام میرے آقا علیہ السلام کو حضرت امام حسین سے محبت کتنی تھی، ایک واقعہ کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کو حضرت امام حسین سے جو محبت تھی، اس واقعے کے بعد کسی واقعے کی ضرورت پڑتی۔ ساری عبادتوں میں افضل عبادت کون ہے؟ بولو جو
नमाज और जोर से। नमाज सारी इबादतों में अफजल इबादत कौन सी है? नमाज नमाज इबादत है। नबी सजदे, जनाब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बचपने का जमाना है, मस्जिद में आए और आकर जनाब हजरत हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदे में